اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، روزہ اور اعتکاف کورس کا آج دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم روزے کی فضیلت، اس کا قانون اور روزے کی روح کو مجروح کر دینے والی چیزیں جنہیں ہم نے روزے کی آفات سے تعبیر کیا ہے ان پر گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان موضوعات پر میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے روزے کی روح کو دیکھا تھا اس کا مختصر سا خلاصہ کر لیا جائے۔ وہاں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ روزے کی حقیقت اطاعت ہے، یعنی جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم سراپا اطاعت بن جاتے ہیں، یہ روزے کی حقیقت ہے۔ اور روزے کا مقصد ہم نے دیکھا تھا کہ تقوی کا حصول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے خود بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور کیا مقصد ہے اس عظیم عبادت کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اسی سورہ بقرہ کی آیت 185 میں اللہ تعالیٰ نے جو تیسری چیز ہم نے وہاں پر بیان کی تھی کہ روزے کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر خدا کی کبریائی، اس کی بڑائی کا احساس پیدا ہو اور ہم اس نعمت کو پا کر خدا کی کبریائی بیان کریں۔ اور اسی طریقے سے میں نے یہ بتایا تھا کہ روزے کی عبادت اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رزق روحانی، رزق ربانی ہمیں قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ روزے کی عبادت رکھ کر ہم بھوک و پیاس کے جس تجربے سے گزرتے ہیں اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو رزق مادی ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی کیسی عظیم نعمت ہے۔ تو گویا کہ رزق روحانی کی نعمت بھی اسی مہینے میں دی گئی، اور رزق مادی جو ہے اس کی عظیم نعمت کا، خدا کی عنایت کا احساس بھی روزہ رکھ کے پورا ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف بھی سورہ بقرہ آیت 185 کے آخر میں اشارہ کیا گیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عظیم مہینہ فرض کیا ہے، قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یعنی ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور ہدایت بھی کتنی غیر معمولی کہ یوں نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تحقیق کرنی پڑے گی یا آپ کو کوئی بہت بڑا عالم بننا پڑے گا اور پھر کہیں جا کے آپ سمجھیں گے کہ کیا قرآن کی ہدایت ہے، یا آپ ساری زندگی علماء کی صحبتوں میں بیٹھیں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کھولیں، اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن مجید اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بیان کرنے میں بہت واضح ہے، وہ بار بار انہیں دہراتا ہے، ان کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ یہاں جو بات کہی گئی کہ ہدایت انسانوں کے لیے ہے، اور ہدایت کیسی ہے؟ روشن نشانیاں، ڈے لائٹ کی طرح حقائق، مطالبات، ڈوز اینڈ ڈونٹس قرآن واضح کرتا ہے، اور نہ صرف واضح کرتا ہے بلکہ یہ فرقان بھی ہے۔ یہ دوسری چیزوں کے لیے بھی کسوٹی ہے، جو چیز بھی مذہب کے نام پہ پیش کی جائے گی آپ اس کو قرآن پہ رکھ کے دیکھیں۔ قرآن اگر ریجیکٹ کر دیتا ہے تو وہ مردود ہے، قرآن اس کو اگر یہ کہتا ہے کہ وہ ٹن ہے اور من ہے تو اس کا مطلب ہے واقعی کوئی بڑی چیز ہے، اور قرآن اگر اس کو سیر اور ماشا اور تولے کی جگہ پہ لاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی درمیانی چیز ہے یا کوئی چھوٹی چیز ہے۔ تو قرآن مجید فیصلہ کر دیتا ہے، ہر چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید بالکل واضح اپنی ہدایت کے معاملے میں، تو آپ بالکل بے پرواہ ہو کر ہر چیز سے بے نیاز ہو کر قرآن کی طرف آئیے، مجھے اور آپ کو ہدایت ملے گی۔ تو اس عظیم نعمت پر خدا کی کبریائی کو بیان کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اس عظیم مہینے میں جس میں قرآن نازل ہوا اور پھر روزے کی عظیم عبادت اس کے اندر فرض کی گئی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہمارے اندر پیدا ہو، کہ ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہو اور خدا کی کبریائی کا احساس پیدا ہو۔ اس میں ہم مزید بات کریں گے آفات کے ضمن میں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ روزے کے فضائل کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا، اور اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے اقوال، بہت سی احادیث مروی ہیں اور بہت ہی مستند ہیں۔ یعنی بخاری مسلم جیسی جو اہم ترین کتابیں ہیں، مستند ترین کتابیں ہیں،
ان میں وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. مثال کے طور پر جو بہت بڑی بات کہی گئی روزے کے حوالے سے کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ روزہ خدا کے لیے رکھا جائے. اور احتساب کا مطلب کیا ہے؟ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ کے پھر حدود الہی کی نگہداشت اور پابندی کی جائے. یعنی ریاکاری نہ ہو، خدا کی رضا کا جذبہ ہو، اور ساتھ میں انسان سمجھے کہ بھئی اسے متقی بنایا جا رہا ہے تو متقی بن کے رہے. اگر یہ پریکٹس آدمی کر لیتا ہے تو پھر انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. لیکن ہمیشہ یہ بات واضح رہنی چاہیے، اس طرح کی روایات میں گناہ سے مراد وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور مخلوق کے اگر ہم نے کوئی حق تلفی کی ہے تو پھر ہمیں معافی مانگنی ہوگی، اور اگر تلافی کرنی ہے تو تلافی کرنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو دیکھیے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. خدا کی ہستی بڑی کریم ہے، گرچہ وہاں پہ بھی جیسے گناہ ہو جائے تو لازم ہے کہ فوراً توبہ کریں. لیکن یہ کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کرتا رہتا ہے گناہ، تو عام طور پر صغائر جو ہوتے ہیں وہ تو بہت جمع ہو جاتے ہیں. ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان ہیں، کمزور ہیں، بھول جاتے ہیں، بہت سی چیزیں سد ذریعہ کی نوعیت کے احکام ہیں، ہم ان کو پامال کر دیتے ہیں. تو ایسے سارے گناہ جو ہیں وہ اس طرح کی عبادات سے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن بڑے گناہ، بڑے جرائم اور انسانوں کی جو حق تلفی ہے تو اس کے لیے معافی تلافی سب کرنی پڑے گی. اچھا، پھر اس کی جو فضیلت کا معاملہ اس کے اجر کے لحاظ سے وہ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابن آدم جو بھی نیکی کرتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم جو بھی نیکی کرتا ہے اس کی جزا اسے 10 گنا سے 700 گنا تک دی جاتی ہے. قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ عام طور پر 10 گنا کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے یہ بتایا ہے کہ 700 گنا تک بھی اجر بڑھ جاتا ہے کسی نیکی کا. ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کے حالات میں ہم نیکی کر رہے ہیں. لیکن حضور کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ روزے کو کہاں سے دیکھتے ہیں؟ تو حضور اب اللہ تعالیٰ کی بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ آدمی چونکہ اپنے بنیادی تقاضوں سے لڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ میرے لیے ہے، کیونکہ سوائے خدا کی محبت کے جذبے کے کوئی اور جذبہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ انسان سے اس کی بنیادی ضروریات تک کو چھڑا دے. چنانچہ آگے اس کی پھر وضاحت کی گئی ہے کہ اس لیے کہ بندہ اپنے کھانے پینے اور اپنی جنسی خواہشات کو اس میں یعنی روزے میں صرف میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ اس درجے میں آگے آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اب میں پیمانے کونے میں رکھ دوں گا اور یہ تو میں اپنے بندے کو اپنی شان کے حساب سے دوں گا. تو یہ بڑی غیر معمولی بشارت ہے. بخاری مسلم کی ایک دفعہ پھر روایت ہے. پھر بڑی دل نواز روایت ہے حضور کی، بڑی خوبصورت روایت. حضور فرماتے ہیں روزہ رکھنے والوں کے لیے خوشی کے 2 وقت ہیں، ایک جب وہ روزہ کھولتے ہیں اور دوسرا جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے. دیکھیے یہ بات کہ روزہ کھولنے پہ ہمیں ایک مسرت ہوتی ہے، ریلیکسیشن ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، یہ تو ہر شخص کا تجربہ ہے. حضور نے اس تجربے سے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح پورا دن بھوکا پیاسا رہ کے تم پانی پیتے ہو، حلق تر ہوتا ہے، انتڑیاں رگیں وہ تر ہوتی ہیں، ذائقے سے زبان ایک دفعہ پھر روشناس ہوتی ہے، پیٹ بھرتا ہے، ہم سیراب ہوتے ہیں، سیر ہوتے ہیں، تو گویا کہ ساری پابندیاں اٹھ گئیں. تو یہ گویا کہ تجربہ ایک دفعہ پھر دہرایا جائے گا اور بندہ مومن جنت میں جانے کے تجربے کو روزہ کھولتے وقت محسوس کر سکتا ہے کہ جس طرح میں اس وقت سیراب ہو رہا ہوں، میں شاداب ہو رہا ہوں، مجھے سکون مل رہا ہے، احساس ہو رہا ہے کہ پابندیاں اٹھ گئیں، مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے. جنت بھی کیا ہے؟ اصل میں وہ اعلان ہے کہ تم پہ سے ساری پابندیاں اٹھ گئیں. مرنے کی پابندی اٹھ گئی، بیمار ہونے کی پابندی اٹھ گئی، تمہارے ساتھ جو بھی ہم نے کچھ دنیا میں بہت سی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض امتحان کے پہلو سے بھی پابندیاں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن میں مزہ ہے، شراب ہے، منع ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے، لیکن وہاں پر ہر طرح کے سرور فراہم کیے جائیں گے. تو وہ گویا کہ ہر پابندی کے اٹھ جانے کا دل ہوگا. جنت میں جاندے وقت انسان کی فیلنگ کیا ہوگی اس کو محسوس کرنا ہے تو افطار میں فضول باتیں کرنے کے بجائے، کھانوں کے مطالبات کرنے کے بجائے، کھانوں پہ تبصرے کرنے کے بجائے اگر ہم اپنی محسوسات کو جنت سے متعلق کر دیں تو یقین کریں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا.
پھر ایک اور روایت حضور فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. دیکھیے ہوتا یہ کہ خالی پیٹ رہنے سے جب آدمی کچھ بھی نہ کھائے تو پھر ایک اسمیل سی آ جاتی ہے، لیکن وہ جو روحانیت انسان کے اندر موزن ہوتی ہے اس وقت، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ کو کہ گویا کہ جس طرح ہمیں مشک پسند ہے. ان حضور نے اپنے زمانے کے لوگوں کے حساب سے، آپ اپنے زمانے کے حساب سے کوئی بھی جو آپ کا فیوریٹ پرفیوم ہے سمجھ لیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے دیکھتے ہیں، تو کتنا جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے. پھر ایک بڑی غیر معمولی فضیلت، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. روزے دار قیامت کے دن اس سے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی دوسرا داخل نہ ہو سکے گا. پوچھا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، پھر وہ اس میں داخل ہوں گے، اور جب ان میں سے آخری شخص بھی داخل ہو جائے گا تو اسے بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد کوئی اس دروازے میں داخل نہ ہوگا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو روزے داروں کو قیامت کے دن عطا کی جائے گی کہ خاص طور پر ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ وقف کیا گیا ہے. پھر ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے، اس میں حضور نے ایک اور پہلو رمضان کا واضح کیا ہے، اور یہ ہم سب کا تجربہ ہے. دیکھیے حضور فرماتے ہیں رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہم میں سے ہر شخص رمضان میں محسوس کر لیتا ہے کہ نیکی کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے اور گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہو گیا ہے. تو اسی کے لیے تعبیرات حضور نے اختیار کی ہیں. اور اس میں سے یہ تیسری بات ہے کہ شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. تو دیکھیے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں. ایک شیاطین ہوتے ہیں جو وسوسہ انگیزی کر رہے ہوتے ہیں، جو گناہوں کو ہماری نگاہ میں مزین کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ شیاطین جن بھی ہوتے ہیں اور شیاطین انس بھی ہوتے ہیں. تو ان میں سے جو شیاطین جن ہیں جو وسوسہ انگیزی ہمارے دلوں میں کرتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن جو انسانوں کی قسم کے شیاطین ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. ان میں لیڈر بھی ہوتے ہیں، ان میں برائی کی طرف بلانے والے بھی ہوتے ہیں. چنانچہ جو لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں وہ رمضان میں بھی روزہ رکھ کے بھی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے خود ہمارا نفس بھی بہت شرارت کرتا ہے، اور جو لوگ اپنی لگام نفس کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ بھی گناہ کرتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. آسمان کے دروازے کھلنے سے مراد قبولیت کے دروازے، خدا کی رحمت کے دروازے ہیں. اور جہنم کے دروازے بند کرنے سے مراد کیا ہے، یعنی کہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیزوں سے روک دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، انہیں معاف کر رہے ہوتے ہیں. تو جنت میں جانے کے سارے امکانات کھل گئے، جہنم سے بچنے کے امکانات کھل گئے، اور شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی گئیں. یہ کیسی غیر معمولی بات ہے. یقین کریں آدمی ان چیزوں کو اگر محسوس کر لے تو پھر روزے کی کوئی مشقت نہیں رہے گی. گرچہ روزے رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہم ابھی قانون پڑھیں گے، بلکہ پڑھ لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ روزے کا کیا قانون ہے. ایک مشکل عبادت ہے روزہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو تمام عبادات میں اگر کوئی عبادت سب سے زیادہ مشکل ہے تو وہ روزہ ہے. کیوں؟ اس کا سبب ہم قانون میں دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ بات میں واضح کر دوں قبل اس کے کہ میں روزے کی شریعت اور قانون کو واضح کروں کہ دیکھیے یہ ایک قدیم عبادت ہے. وہ جو آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پچھلوں پہ فرض کیا گیا تھا. تو پچھلوں سے مراد پچھلی امتیں ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ پیغمبروں نے روزے رکھے. حضرت مریم کے متعلق تو یہ بات معلوم ہے کہ چپ کر روزہ انہیں رکھنے کی تلقین کی گئی. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ روزے کی مختلف شکلیں اور بھی تھیں. لیکن جو اصل روزہ ہے، جسمانی روزہ، وہ ہر شریعت میں رہا ہے. اور جو اہل کتاب ہیں ان کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ دیگر جو گروہ ہیں، دیگر مذاہب ہیں، وہاں پہ بھی روزے کی عبادت کا تصور ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اصل میں انبیاء سے ہی آیا ہوگا، لیکن یہ کہ یہ قدیم عبادت ہے. خود مشرکین مکہ جو قریش تھے ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی روزے رکھتے تھے. تورات میں اس کا ذکر ہے، انجیل میں اس کا ذکر ہے، زبور میں اس کا ذکر ہے. قدیم کتابوں میں، قدیم امتوں میں یہ معلوم و معروف عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حوصلہ دیا ہے کہ بھئی کوئی نیا مشکل تو ہے لیکن کسی نئی مشکل میں نہیں ڈالے جا رہا ہے، بلکہ پہلے بھی روزے رکھوائے جاتے تھے. تو قانون کیا ہے اس کا آپ قانون سمجھ لیں. یہ گویا کہ تسلی دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی تم پہ
پہلی دفعہ یہ عبادت نہیں ڈالی جا رہی، پچھلی امتوں پہ بھی عبادت فرض کی گئی تھی۔ قانون یہ اور مشکل قانون ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی آغاز شب کب ہوتا ہے؟ غروب آفتاب، جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی قرآن مجید کے الفاظ ہیں الی اللیل، کہ رات تک، جیسے ہی رات تک تم جا پہنچو تو رات شروع کب ہوتی ہے، اس کو اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ سورج ڈوب گیا۔ تو سورج جس وقت ڈوب جاتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے، اور رات جب شروع ہو جائے تو پھر روزہ ہم کھول سکتے ہیں۔ لیکن اس عرصے میں کرنا کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں ہے، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور نہ تعلق زن و شو رکھ سکتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے تعلق پر بھی پابندی، اور یہ پورے مہینے یہ کام لگاتار کرنا ہے۔ البتہ کسی شخص کے پاس عذر ہے، کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، یہ عذر تو خود قرآن مجید نے بیان کیا، اور بھی عذر ہو سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے، اسی سے ہمارے فقہا نے پھر استنباط کیا ہے، اور دیگر چیزوں میں بھی اجازت دی گئی، جیسے خواتین جو بچوں کو فیڈ کرا رہی ہوں، دودھ پلا رہی ہوں، تو ان کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر بچہ اس سے مشقت میں آ رہا ہے، یعنی ماں تو خیر برداشت کر لے لیکن بچے کے لیے مسئلہ ہوگا تو اس کو اجازت دی گئی ہے۔ تو آج کل کے حساب سے بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کی اس اصول پر رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن دوسرے دنوں میں پھر ان کو پورا کرنا ہوگا، وہ گنتی پوری کرنی ہے۔ اسی طریقے سے خواتین جو ہے ایام میں روزے نہیں رکھیں گی، یہ بھی چیز ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید عبادات کو بیان تو کرتا ہے، لیکن اصل میں ان کی شریعت کا جو سورس ہوتا ہے، جو ماخذ ہے، وہ حضور کی سنت ہے۔ تو حضور کی سنت میں حضور نے طریقہ جو اس امت میں جاری کیا ہے، شروع دن سے یہ بات طے ہے کہ خواتین ایام کے دنوں میں روزے نہیں رکھیں گی، لیکن اس کے بعد انہیں یہ روزے اپنی سہولت سے پورے کرنے ہیں، وہ جب چاہیں پورے کر لیں، وہ رمضان کے فوراً بعد شوال کے مہینے میں کر لیں، چاہیں تو اس کے بعد کبھی کر لیں۔ گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں، وہ چاہیں تو سردیوں میں رکھ کے پوری کریں، یہ ان کے اوپر ہے۔ اچھا، اس میں بھی جو قانون میں میری تو ظاہر ہے کہ طالب علم ہوں میں دین کا، لوگ ہر وقت آتے ہیں، ایک زندگی گزر گئی ہے اس سارے معاملے میں۔ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ روزے کے بارے میں جو لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں وہ فقہی چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں۔ یہ قانون بتا دیا، اب اس کے بعد ختم نہ ہونے والے سوالات۔ اچھا، ان سوالات کا منشا ایک ہی ہوتا ہے کہ روزہ خراب نہ ہو جائے، روزہ خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ بڑا پاکیزہ جذبہ ہے کہ روزہ خراب نہ ہو جائے۔ ہم بھی ان سوالوں کے جواب دیتے رہتے ہیں، آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں گے، تو اس پہ تو میں نے اپنے رسالے انذار کا ایک پورا شمارہ شائع کیا اور جس میں سارے اہم سوالات کے جواب جمع کر دیے۔ لیکن میں توجہ اس وقت آپ کو یہ دلا رہا ہوں کہ روزے میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا قانون ہے اور دوسرے اس کی روح ہے، جس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ روح تو ہم میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی، یعنی یہ یوں نہیں ہوتا کہ روح خراب ہونا ہوتی نہیں ہے، پورا روزہ رمضان گزر جاتے ہیں۔ یہ تقوی نام کی شے مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہوتی، کم سے کم میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں نہیں ہوتی، آپ لوگوں کے بارے میں شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے معاشرے میں۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور تقوی نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، روزے کی روح سے ہم واقف ہی نہیں ہوتے۔ اچھا، واقف ہوں، کسی نہ کسی درجے میں کوئی بتا دے تو پھر بہت سی ایسی آفات میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت سے ایسے رویے اختیار کرتے ہیں جو روزے کی روح کو مجروح کر دیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں فقہی سوالات میں آپ کو لے کے جاؤں، وہاں تو دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، دین کا ایک اصول ہے، بہت واضح اصول ہے دین، اور اسی رمضان کے زمن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جو آیت 185 تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو جہاں پہ بھی کوئی فقہی سوال پیدا ہو تو اس پہ جو علماء عام طور پر رائے دیتے ہیں انہیں دینی چاہیے، وہ اس اصول پہ دینی چاہیے کہ لوگوں کو آسانی دیں۔ قانون ظاہر مجروح نہیں ہونا چاہیے، قانون کی شکل ہر حال میں باقی رہنی چاہیے، لیکن وہاں اللہ نے آسانی دی ہے۔ جو زیادہ اہم چیز ہے، جو اصل مقصود ہے تقوی، وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں تو وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی۔ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن سچی بات یہ نہیں رکھتے۔ تو میں چاہوں گا، اس لیے میں نے روح پہ بھی بڑی تفصیل سے بات کی تھی، اور اب میں یہ چاہوں گا کہ ان آفات کو بھی تفصیل سے بیان کروں جو روزے کی روح کو مجروح کر دیتی ہیں، اور یہ آج کی آخری چیز ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز ہے چٹورا پنا، یعنی
بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، یعنی یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں بہت سے لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے، چھوٹے چھوٹے بہانے بناتے ہیں. اس میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے، لوگ رکھ لیتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، تو یہ تو خیر بڑی اچھی بات ہے. لیکن لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیے کس طریقے سے اس کی اسپرٹ کو مجروح کرتے ہیں، یہ میں واضح کر رہا ہوں. اور اس میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم ہر وقت کھانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں، ایک طویل عرصے سے میں ہر رمضان سے پہلے گفتگو کرتا ہوں، تو یہ بات میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ عام مشاہدہ ہے کہ روزے کے دنوں میں آپ کو بھی غور کیجئے گا، کھانے کی جتنی ویرائٹی ہمارے دسترخوانوں پہ ہوتی ہے، آپ سب مجھ سے ایگری کریں گے کہ سال کے باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتی. بعض کھانے تو صرف انہی دنوں کے لیے خاص ہیں، یعنی ہم نے خصوصی پکوانوں کا اہتمام کر رکھا ہے رمضان کے دنوں میں، اور وہ ہم کھاتے ہیں، اور نہ صرف کھاتے ہیں بلکہ بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو اس وقت تو گرمیوں کے روزے راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جتنا گھنٹے بھی مل جائیں اس میں ساری رات جاگ کے کھاتے رہتے ہیں. تو یہ چیز آپ غور کیجئے کہ ہم کس درجے کا چٹورا پن ہے. میں نے ایک دفعہ اس پر توجہ دلائی تھی بلکہ تحقیق کی تھی، صرف سموسے کی جو ویرائٹی میں گن سکا تھا تو وہی تقریباً درجن کے لگ بھگ تھی. اور پھر ایسی ایسی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کہ اگر وہ میں بیان کروں، خواتین سب اس سے واقف ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اندازہ ہوگا کہ کیا کریٹیوٹی ہے جو اس وقت وجود میں آ رہی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں بھی جو اہتمام ہوتا ہے وہ اصل میں اس بات کا کاس ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن ذہن سارا کہاں لگا ہوا؟ کھانے پینے میں. تو کھانے پینے میں ہمارا ذہن اتنا لگتا ہے کہ ہمارا ہم میں سے بیشتر لوگوں کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں اب وہ جو چیز ہے، دیکھیے روح کیسے مجروح ہو رہی ہے کہ میں نے توجہ دلائی تھی نا، شکر گزاری پیدا ہو. تو بھائی سارا دھیان اگر کھانے پینے میں لگا ہوا ہے تو آپ میں شکر گزاری کہاں سے پیدا ہوگی؟ شکر گزاری تو تب پیدا ہوگی کہ جب آپ بھوک سے تڑپ رہے ہوں تو یہ پلان کرنے کے بجائے کہ رات میں قورمہ بنے گا یا بریانی بنے گی یا پھلکیاں بنیں گی یا فلاں سموسے بنیں گے یا فلاں چٹنیاں بنیں گی، آدمی یہ سوچے کہ پروردگار کیسی نعمت ہے کھانا جو بلا استحقاق مجھے ملتی ہے. آپ یہ سوچئے کہ پروردگار تو کس طرح پوری کائنات، سورج، ہوا، سمندر، پہاڑ، دریا، زمین سب کو استعمال کرتا ہے، پھر مجھے کھانا ملتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم تفکر کا عمل کریں، ہم شکر گزار بنیں، ہم خدا کے سامنے تڑپیں، روئیں، گڑ گڑائیں. ہم ساری پلاننگ اسی کی کرتے رہتے ہیں کہ آج یہ بنے گا، اور اپنی خواتین کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں، ان کو ہم بیشتر وقت کچن میں رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کی بڑی اصلاح ہونی چاہیے. نارمل کھانا کھائیں، اچھا بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اصول میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ جو عام دنوں میں کھا رہے ہیں اس معمول کو نہ بدلیں. چلیے کسی موقع پہ آدمی کچھ اضافی چیزیں بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سے بچیں. اور اسی طریقے سے یہ جو رمضان میں پارٹیاں ہوتی ہیں، افطار پارٹی، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں تو یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر اس میں جو ہمیں حضور کا اسوہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور کے بارے میں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ویسے تو حضور ہر حال میں فیاض تھے اور بہت لوگوں پہ کرم کرتے تھے، لیکن رمضان میں تو سراپا جود و سخا بن جاتے تھے، یعنی بہت خرچ کرتے تھے. اچھا اس زمانے میں تو آپ کو پتا نا سب سے زیادہ کھانے پہ ہی خرچہ ہوتا تھا. تو حضور بجائے سے کہ اپنا کھانا بڑھائیں، اپنا دسترخوان پہ ویرائٹی پیدا کریں، آپ جو آتا لوگوں کو دیتے چلے جاتے، تو سراپا کرم بن جاتا، سراپا جود و سخا بن جاتے حضور. تو یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اپنا دسترخوان وسیع کریں، لوگوں کو بھیجیں. ہماری یہ پتہ نہیں کہاں سے تصور آ گیا ہے کہ اس مہینے میں جو کھانا ہے کھا لو حساب نہیں ہوگا. تو اس کے بجائے ہمیں دوسروں کو دینا چاہیے. اور ٹھیک ہے اپنے لیے بھی آدمی کر سکتا ہے، اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جو ہم شکایت کرتے ہیں کہ رمضان میں مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے، تو میں توجہ دلاتا ہوں کہ اصل میں ہم لوگ چٹورے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو پھر چٹوروں کے ساتھ تو مفاد پرست معاشرے میں جہاں پر لوگ لوٹنے کے لیے، اور تاجر جو ہے وہ ان کی ذہنیت یہی ہے کہ منافع خوری اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو پھر وہ تو پرائز بڑھائیں گے. اس لیے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو اصول ہے وہ تو اپنا کام کرے گا. تو ہمیں کچھ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرنا چاہیے. دوسری آفت، لوگ چونکہ روزہ رکھتے ہیں اور ایک طبیعت پہ اس کا ایک اثر پڑتا ہے، بھوکا پیاسا آدمی ہوتا ہے تو چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے، بد مزاجی جنم لیتی ہے، آدمی کو غصہ آنے لگتا ہے. اچھا جب غصہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی شخص قصوروار ہو یا نہ ہو، کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، آدمی اپنا غصے کا اظہار کرتا ہے.
بیوی کو جھڑک دیا، اولاد کو ڈانٹ دیا، ملازمین کو برا بھرا کہہ دیا. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنے جھگڑے رمضان میں بڑھتے ہیں، روزے میں بڑھتے ہیں، دوسرے دنوں میں نہیں بڑھتے. خاص طور پر اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں، بازاروں میں جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ بات کے اوپر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی حضور نے ہمیں طریقہ بتایا اور آپ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو روزہ ڈھال ہے، لہذا جس کا روزہ ہو وہ نہ تو بے حیائی کی باتیں کرے اور نہ جہالت ہی دکھائے. پھر بھی اگر کوئی گالی دے تو وہ کہہ دے کہ میرے بھائی میں روزے سے ہوں. کتنی خوبصورت تلقین ہے. یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. حضور نے یہ سمجھایا ہے ہمیں کہ دیکھو تم اپنی طرف سے تو انیشیٹو لینے کا سوال ہی نہیں ہے. نہ تم کوئی بےہودگی کرو، نہ کوئی غصے کا اظہار کرو، نہ جذبات میں آؤ، نہ غصہ کرو. اور اگر کوئی دوسرا آگے بڑھ کے تمہیں غصہ دلائے، گالی تک دے، تو بجائے اس کے کہ تم اسے جواب دو، تم مجھ سے کہو کہ میں تو روزے سے ہوں. اس کے بعد یقین کریں سامنے والا بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کی مجال ہی نہیں کہ وہ اگلا جملہ کہہ سکے. لیکن میں نے آج تک کسی کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنا. تو یہ بڑی ٹریجڈی ہے اور ہماری توجہ اس طرف مبذول نہیں کرائی جاتی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تیسری چیز ہے لغویات اور لایانی مشغولیات. دیکھیے ہم لوگ روزہ رکھ تو لیتے ہیں، اچھا آفیسز کے، دفاتر کے، کاروبار کا ٹائم بھی کم ہو جاتے ہیں، وقت بہت ہوتا ہے، فرصت ہوتی ہے. تو اب لوگوں کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائم کیسے پاس کریں، ٹائم کیسے پاس کریں. تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کی طرف بڑھے. ہم تو یہ سانحہ دیکھتے ہیں کہ لوگ روزہ رکھ کے پورا دن سوتے رہتے ہیں اور نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو لوگ بجائے اس کے کہ نیکیوں کی طرف بڑھیں، وہ مختلف مشغولیات اختیار کرتے ہیں. کتابیں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹر پڑھتے ہیں، اچھا پھر وہ فلمیں دیکھتے ہیں. ان سب چیزوں میں یعنی ایک تو یہ کہ جو اصل مقصد ہے اس سے آپ کو یہ دور کر رہی ہیں، یعنی مباح ہے ان میں سے بہت سی چیزیں، لیکن بہرحال نیکی کی طرف تو آپ کو لے کے نہیں جا رہی ہے. اصل یہ کر کے آ رہی ہیں کہ وہ جو اسپرٹ پیدا ہونی چاہیے، وہ جو غور و فکر ہونا چاہیے، میں اذیت میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں محروم ہوں، تو یہ آپ کی روحانی غذا بننی چاہیے. روحانی غذا نہیں بن رہی، بلکہ سارا دھیان اس ناول کی طرف، اس کتاب کی طرف، کیرم بورڈ کھیلنا ہے، شطرنج کھیلنا ہے، تاش کھیلنا ہے، یا فضول باتیں کر رہے ہیں. اب یہ فضول باتیں ہوں یا فلمیں دیکھیں، دونوں میں مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں فضول باتوں میں ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم الزام و بہتان لگاتے ہیں. اور اسی طریقے سے فلمیں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بارہا ان کے اندر شہوانی مناظر ہوتے ہیں. تو لوگ پھر ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ جو نیکی کی طرف بڑھنے کا جذبہ ہے، روح حاصل کرنے کا موقع، اسے ضائع کرتے ہیں، بلکہ شہوانیت میں مبتلا ہو کے، یعنی میاں بیوی کا تعلق تو چھوڑ دیا، لیکن یہ تماشا ہو رہا ہے کہ فلموں میں وہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، یا اس سے بڑا المیہ بازاروں میں سامنے آتا ہے، کیونکہ رش بہت ہو جاتا ہے رمضان میں، تو لوگ پہنچ جاتے ہیں بازاروں کے اندر اور خواتین کو دیکھنا اور گھورنا اور چھیڑنا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. تو بالکل ہم نے اس اسپرٹ کو گویا کہ قتل کر کے رکھ دیا. تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ یا تو خاموش رہیں فضول باتیں کرنے کے بجائے، یا قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اذکار کو، مختلف اذکار کو یاد کریں. بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ نئی قرآنی آیات آپ یاد کریں، نئی دعائیں یاد کریں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا سے بڑا مضبوط تعلق آپ پیدا کریں. دن گزارنے کے بہت سے مواقع ہیں، بہت سی مشغولیات ہیں جو مثبت ہیں، جو نیکی کی طرف لے جانے والی ہیں، بلکہ بڑی اعلیٰ نیکیاں ہیں. تو ان کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور حضور کا ارشاد یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. لیکن کتنی بڑی وعید ہے جو حضور کی طرف سے، بخاری کی روایت ہے یہ بھی، کہ اگر ہمارا رویہ مطلوب نہیں ہے تو پھر ہم نے تو تقویٰ کو ختم کر دیا نا. پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اسے مجھے اور آپ کو بھوکا رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں. اصل میں جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا، تربیت کا ہے، ہمیں تربیت دینے کا عمل ہے. تو تربیت تو ہم پا نہیں رہے، تو وہی فاقے کرا کے اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو تو نہیں پہنچتے ہمارے فاقے، روح ہم پیش نہیں کر رہے. آخری چیز جو کم ہے گرچہ، لیکن یہ بھی کچھ لوگوں کا مرض ہے تو اسے بھی بیان ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ستائش سمیٹنے کے لیے، یا پھر یہ لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو یہ بھی بالکل غلط چیز ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے جب کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، اتنا مشکل کام کر رہا ہے، تو اسے اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی کام تو کر لیا، آپ اسے اللہ کے لیے کروں نا. میں لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ تعریف کرنی ہے، تو تعریف کا مجھے کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے برا بھلا کہنا ہے، تو ان کے برا بھلے سے بچ کے مجھے کیا کرنا ہے؟ خدا ناراض نہ ہو، اس لیے کہ ایک روز اس کے حضور پیش ہونا ہے.
تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تلقین کریں. اور پھر کہ اس کا پریکٹیکل علاج یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نفل روزے بھی رکھیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو نہ بتائیں. تو اس سے ایک انسان کو انشاءاللہ اگر کسی شخص کو یہ مسئلہ ہے تو بڑا اچھا یہ سلوشن ہے کہ وہ نفل روزے رکھے اور کسی کو نہ بتائے. تو اس سے انشاءاللہ انسان اس قابل ہو جائے گا کہ جب وہ فرض روزے رکھے گا تو وہ بھی خالصتاً اللہ تعالی کے لیے ہوگا. تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو پیش کی گئی اور انشاءاللہ اب آخری لیکچر میں ہم جو باقی چیزیں اس حوالے سے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.